میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی، وہ بھی شاید ہے، کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے ہو پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا، ماشاءاللہ اس نام سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اب تو پوری دنیا جانتی ہے. میں کنٹینیو 3-4 سالوں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو سن رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ فرقہ واریت کے خلاف، یزیدیت کے، ناصبیت کے خلاف، اور اسی طرح امت کو اندھی تقلید سے نکال کر قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، جو کاوشیں ہیں، ماشاءاللہ وہ جرأت مندانہ بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے گا. میں اگرچہ خود بھی اس سے پہلے تک جو ہے فرقہ پرستی کی، فرقہ واریت کی لعنت میں پڑا ہوا تھا، اور دارالعلوم دیوبند جو ہمارے گاؤں سے جو ہے 50 یا 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، میں نے اسی دارالعلوم سے عالمیت کی، مولویت کی فراغت بھی لی ہوئی تھی. تو میں بھی پہلے فرقہ واریت کی لعنت میں پڑا ہوا تھا، لیکن انجینئر صاحب کو مسلسل سنا تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں جو ہے اب اس وقت میں کسی فرقے کی طرف، کسی مسلک کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے کے بجائے خالص مسلمان ہونے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کراتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اس سب کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جاتا ہے. میں نے ان کو بار بار اتنا سنا ہے کہ پھر سنتے سنتے مجھے غور کرنا پڑا اس بات پر کہ بھئی یہ فرقہ واریت کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اور پوری امت کو جو ہے خالص مسلمان ہونا چاہیے. تو ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم تشریف لائے تھے انجینئر صاحب کے شہر میں. تو اس کے بعد سے انجینئر صاحب کو کافی اعتراضات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو جو بزدل آدمی ہے، یہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بولنا جانتا ہے، کسی کو فیس نہیں کر سکتا. لیکن آج ہی ماشاءاللہ ہم نے انجینئر صاحب کی وہ پوری ویڈیو سنی ہے. 2.25 گھنٹے کا پورا جو ویڈیو ہے وہ ہم نے سنا ہے، 1 سیکنڈ بھی ہم نے اس کو اسکپ نہیں کیا، پورا سنا ہے. اور ماشاءاللہ اسے سن کر جو ہے پوری طبیعت صاف ہو گئی ہے، اور جو بھی حق پرست آدمی ہوگا اس کی طبیعت صاف ہی ہو جائے گی. اور یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح سے ایک حق آواز کو دبانے کے لیے کس طرح سے اسے گھیرتے ہیں، کیسی پلاننگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے جو ہے حق پرستوں کی حفاظت فرمائے. تو انجینئر صاحب کی اس بہادری کو، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نظم لکھی ہے انجینئر صاحب کے لیے. وہ میں انجینئر صاحب کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیے اسے. ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا، ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا، صحرائے ناصبی میں شیر علی دہاڑا. آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے، آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے، انہی کی ذریت کو رج رج کے ہے لتاڑا. چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر. اب یہ شعر سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کب سے انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں. چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر، فرقہ پرستیوں کا جس نے کیا کباڑا.
इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा अली बहादुर, वहदत की अहमियत का तूने अलम है गाड़ा, उलमाए सू की तूने नींदें हराम कर दी, उलमाए हक़ का खालिस तूने पढ़ा पहाड़ा, अंधे मुक़ल्लिदों को क़ुरआन की राह दिखाई, ईमा के मुग़वियों का सब खेल है बिगाड़ा, सारे मुनाफिकों को तूने किया बरहना, फिर अपने दुश्मनों की साजिश का पर्दा फाड़ा, हर क़ल्ब नासिबी में तेरे कदम की हैबत, हर क़ल्ब नासिबी में तेरे कदम की हैबत, तूने यजीदियों को हर गाम पर पछाड़ा, मुल्लाओं के हरम में चर्चे हैं एक तेरे, मुल्लाओं के हरम में चर्चे हैं एक तेरे, खंजर का चाकुओं का तैयार है अखाड़ा, लेकिन तेगो सना की तुझको हाजत नहीं है कोई, तेगो सना की तुझको हाजत नहीं है कोई, सुन्नत तेरी इसी पर है क़ुरआन तेरा कुल्हाड़ा, सुन्नत तेरी इसी पर है क़ुरआन तेरा कुल्हाड़ा। तो इंजीनियर साहब ये मोहब्बत भरा पैगाम, मोहब्बत भरे है कि समझ लीजिए कि ट्रिब्यूट खिराज तहसीन एक जो है साबिक देवबंदी की जानिब से आपके लिए है, आप इसको कबूल फरमाएँ। और मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह अब लोग आपको सुन रहे हैं, हमारे जानने वालों में बहुत लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं ना, और इंशाअल्लाह अब आपका पैगाम जो है रुकने वाला नहीं है, ये दावत जो है हक़ की दावत है, ये नहीं रुकेगी। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, इंशाअल्लाह इसका भी ज़ुहूर होने वाला है।